اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی بھی علم ہو، کسی بھی حوالے سے ہو یا کوئی کتاب ہو، یہ اس مصنف یا اس لکھنے والے کا نظریہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک اپنی سوچ ہوتی ہے، اور اپنا اس لکھنے والے کا، اس مصنف کا شعور ہوتا ہے۔ یہ تقریباً ہر انسان تو نہیں جانتا، لیکن میں تو اکثریت کافی لوگ مطلب کہ اس کو جانتے ہیں کہ یہ اس انسان کی اپنی سوچ ہے، جس نے کوئی بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی علم پر کوئی کتاب لکھی ہو، چاہے وہ سائنس کے حوالے سے ہو، چاہے وہ اخلاقیات کے حوالے سے ہو، چاہے پھر یہ کوئی بھی ایسا نالج جو اس نے اپنی عقل، اپنی سوچ کے ساتھ تخلیق کر کے تو اس نے کتاب کی شکل دے کر یہ ہے کہ ہر انسان کو دے دی، جو اس کے مطلب کہ اس کے اپنے معاشرے میں یا اس کے اپنے ملک میں لوگ رہتے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ اس کا کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جب اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس انسان کا جو شعور ہوتا ہے اور اس انسان کی شخصیت ہوتی ہے، وہ ساری اس علم کے اندر ہوتی ہے۔ مطلب کہ وہ کوئی بھی کتاب لکھتا ہے، ایک لکھتا ہے، دو لکھتا ہے، یعنی کہ اس انسان کا یہ علم ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ چاہے کوئی بھی رائٹر ہے، بڑے علامہ اقبال رحمۃ اللہ صاحب سے، اور اس کے علاوہ اور بھی بڑے مطلب کہ رائٹر آج کے دور میں آپ بابا جی اشفاق احمد صاحب ہیں، اگر ان کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں تو ان کی ساری شخصیت جو ہے نا وہ اس کے علم میں آ جاتی ہے، ان کے اندر بھی وہی شخصیت ہے جو ان کے علم میں ہے۔ تو اسی طرح ان کا شعور بھی انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اشفاق صاحب کے کتنا بڑے انسان تھے، کتنے قدور انسان تھے، اور ان کا مطلب کہ شخصیت کے وجہ سے کتنے اچھے انسان۔ جو لوگ مطلب کہ ان کو جانتے ہیں وہ تو جانتے ہیں، جو ان کو ملے ہیں وہ تو بے شک ان کو جانتے ہیں، ان کے اخلاقیات سے، ان کی شخصیت کے حوالے سے۔ لیکن یہ ہے کہ اب تو وہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اس کے بعد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے کتابوں کا مطالعہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو وہ کتاب کے اندر کوئی بھی مطلب کہ اس حوالے سے کوئی لکھا ہوا ہے تو وہ ان کی شخصیت کے بارے میں بتاتا ہے، ان کے شعور کے بارے میں بتاتا ہے، وہ علم جو انہوں نے لکھا ہے، جو انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ان کے نظریے، کیونکہ ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے، آپ کو ان کے شعور، ان کی شخصیت کی اگر آپ ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو آگاہی ملتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اشفاق صاحب کی کتاب اگر پڑھ رہے ہیں آپ، تو آپ کو ان کی کتاب کوئی بھی ہو، مطلب میرے خیال میں ان کا ایک وہ پروگرام ٹی وی میں دیکھتا رہتا ہوں اکثر آج کل، وہ ایسے ہی سوشل میڈیا پر زاویے کے نام سے، تو یہ ہے کہ ان کی شخصیت جو ہے نا وہ سامنے آتی ہے، ان کا علم سامنے آتا ہے، ان کا شعور سامنے آتا ہے جب انسان ان کو پڑھتا ہے۔ اگر آپ نے ان کو پڑھا ہے تو پھر یہ ہے کہ ان کا شعور اور ان کا جو نظریہ ہے وہ بخوبی آپ جان لیں گے اشفاق صاحب کی مطلب کہ کیسے انسان تھے۔ کیونکہ یہ جو ہوتا ہے نا، جو علم ہوتا ہے، یہ ہر انسان کا پرسنل اس انسان کی شخصیت ہوتی ہے، جو انسان جس علم کو تخلیق کر کے کتاب کی شکل دے دیتا ہے، اس کی ایک ذاتی شخصیت ہوتی ہے، اور اس کا ذاتی ایک نظریہ ہوتا ہے۔ نظریہ کسی موضوع پر بھی وہ اگر کتاب لکھتا ہے تو وہ اس کا ذاتی نظریہ ہے، اور یہ ہے کہ اس علم میں اس کی شخصیت بھی نظر آ جاتی ہے کہ وہ کیسا انسان تھا۔ اسی طرح اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں کسی بھی رائٹر کی کتاب کا یا کسی بھی مصنف کا، آج کل تو بہت زیادہ ہے، تو لیکن یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں، تو اس انسان کی شخصیت جو ہے نا اس کے بارے میں آپ پڑھتے ہیں آپ، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مطلب کہ علم کے لیے، علم کے حوالے سے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ان کو علم آ جائے۔ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے مطالعہ کرنے کا، کچھ لوگ یا وقت پاس کرنے کے لیے مطلب کہ سفر میں یا کسی بھی جگہ پہ وہ وقت پاس کرنے کے لیے یہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آگاہی حاصل کرتے ہیں ان کے علم کی، ان کی شخصیت کی، اور یہ کہ ان لوگوں کے اندر وہ شوق بھی پایا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر آپ کسی بھی جو مصنف ہے، کوئی بھی مصنف ہو، اس کا اگر مطالعہ کرتے ہیں آپ، تو اس کی جو ہے نا اس کی شخصیت کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، ان کے اندر کتنا شعور تھا اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے، اور ان کے اندر کتنا علم تھا اس کے بارے میں آپ کو پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ صرف جو ہے نا ان کے اندر جو جتنی بھی وہ بہتری تھی یا کہ جتنے بھی وہ اچھے انسان تھے، لیکن یہ ان کی آگاہی جب آپ کو ملتی ہے تو یہ ان کی آگاہی آپ کو ملتی ہے، آپ کو اپنی آگاہی نہیں ملتی۔ آپ اسے یہ ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے آپ آگاہی لے لیتے ہیں، ان کا کوئی بھی علم ہے، کسی بھی علم کے حوالے سے کوئی کتاب ہے تو آپ کو اس سے جو ہے نا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو آگاہی ملتی ہے، آپ صرف آگاہی اس سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ اس سے یہ ہے کہ میں اپنی مطلب کہ
کچھ چند لوگ ہیں مطلب جو اس کو اپنی سوچ کو، اگر اس میں سے اچھی باتیں ان کو ملتی ہیں تو وہ اپنی کوشش کرتے ہیں اپنے اندر وہ اچھائی ڈالنے کے لیے، اپنے اندر اچھائی وہ جو منتقل کرنے کے لیے. لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو نہیں چاہتے، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے ہمارا کہ جو ہم اصل مطالعہ کرتے ہیں دوسروں کی کتابوں کا، دوسروں کے اس کے اندر شخصیت ہے، دوسروں کا شعور ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ ان کتابوں کے حوالے سے ہم اپنے شعور سے آگاہ نہیں ہوتے. ہم دوسروں کے شعور سے آگاہ ہوتے ہیں، دوسروں کے علم سے آگاہ ہوتے ہیں، مگر ہم اپنے شعور سے آگاہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہمارا اپنا شعور، ہر انسان کا ذاتی شعور انسان کے اندر ہے. کیونکہ دیکھو اللہ پاک نے آپ کو عقل دی ہے، آپ کو شعور دیا ہے. وہ جو شعور ہے نا، جو مطلب جس سے انسان کی شخصیت بنتی ہے، وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے. اگر انسان اس کو مطلب کہ باہر کر لے، تخلیق کر لے، اس کو مطلب اس کو نظر آ جائے تو انسان اپنی زندگی کو بہتر کر لیتا ہے. لیکن میں تو کہتا ہوں کہ انسان نے اپنی عقل، اپنے شعور کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہوتی ہے. اگر مطلب کہ دیکھ لیں کہ اگر کسی کی کتاب آپ نے پڑھی ہے تو اس کا وہ اپنا ذاتی نظریہ تھا، اس کا اپنا ذاتی شعور تھا، کیونکہ اس نے اپنے ذاتی نظریے کے مطابق اپنی زندگی گزاری ہے. ہر انسان اپنا ذاتی نظریہ اور اپنی ذاتی سوچ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اسی طرح آپ نے بھی اپنی ذاتی سوچ، اپنے ذاتی نظریے کے مطابق آپ نے زندگی گزارنی ہے اور اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. آپ کسی دوسرے انسان کے شعور کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے، کیونکہ ہر انسان جو ہے تقریباً اس قرآن پر تقریباً مختلف ہے، اس کی سوچ مختلف ہے. آپ دیکھ لیں کہ یہ جو اس مطلب کہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا اختلاف ہوتا ہے، یہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی سوچ مختلف ہے، اس کی مطلب کہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، اس کی سوچ کو قبول نہیں کیا جاتا. اسی طرح ہر انسان کا اپنا شعور ہے جس کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے. اگر انسان اپنا شعور جو ہے نا اس کو دریافت کر لے یا تخلیق کر لے، کیونکہ انسان اندر نکال لے، وہ جان لے، اپنے شعور کے بارے میں جان لے، تو انسان جو میں کہتا ہوں اپنی پہچان کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کا اپنا شعور انسان کو اپنی پہچان دیتا ہے. جب انسان اپنی پہچان کر لیتا ہے تو پھر انسان کو اپنے رب کی بھی پہچان ہو جاتی ہے اور اپنے سب رب کو بھی انسان پہچان لیتا ہے. کیونکہ یہی انسان کا اپنا شعور ہے جو انسان کی اپنی ساری زندگی کا جو دار و مدار ہے گزارنے کا، اسی اپنے شعور پر ہوتا ہے. کیونکہ انسان جب اپنی زندگی گزارتا ہے تو اپنے شعور کے ساتھ گزارتا ہے، کسی دوسرے کے شعور کے ساتھ نہیں گزارتا. اگر آپ کا وہ شعور، جو آپ کی وہ سمجھ بوجھ اگر بہترین ہے، جس کو آپ نے جان لیا ہے، تو آپ اپنی زندگی بہتر گزاریں گے. آپ کوئی ایسا غلط کام نہیں کریں گے جس سے یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ شرمندگی پیدا ہو یا یہ ہے کہ انسانیت شرمندہ ہو جائے. اگر آپ اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں تو آپ بہترین زندگی گزارتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے شعور کے ساتھ اپنی آگاہی ملتی ہے، آپ اپنی پہچان کرتے ہیں. آپ مطلب کیا ہیں، آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر کون سی صلاحیت ہے، آپ کے اندر کون سی قابلیت ہے. اور یہ ہے کہ یہ سب کچھ انسان جان لیتا ہے. جب اس انسان کا اپنا شعور وہ حاصل کرتا ہے نا، وہ جان لیتا ہے اپنے شعور کو، تو پھر وہ انسان کبھی بھی کوئی ایسی غلطی کوتاہی نہیں کرتا. آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے ہم لوگ ہیں کہ یعنی کہ بے شک ہمارے پاس مطالعہ، دوسروں کی زندگی کے بارے میں ہمارے پاس مطالعہ ہے. اگر آپ کسی کی دوسری مصنف کی آپ نے کتاب پڑھی ہے تو اس کا آپ کے پاس نالج ہے. میں مانتا ہوں آپ نے کتاب مطالعہ کیا ہے، آپ نے علم کی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن آپ کے پاس کسی دوسرے کا نالج ہے. آپ کے پاس اپنے شعور کا نالج نہیں ہے، آپ کے پاس اس دوسرے انسان کے شعور کا نالج ہے. اس کی دوسرے نظریے کا، جو انسان دوسرا ہے اس کے نظریے کا آپ کے پاس نالج ہے، اس کی سوچ کا آپ کے پاس نالج ہے. لیکن آپ کو اپنی سوچ، اپنا نظریہ اور اپنے اندر انسان کا شعور ہے، اس کا آپ کو نالج نہیں ہے. کیونکہ جب اپنے شعور سے آپ واقف ہو جاتے ہیں تو آپ یہ ہے کہ آپ کو اپنی پہچان ہو جاتی ہے. اور سب سے تو مشکل کام ہی یہ ہے کہ اپنی پہچان کرنا. اصل میں ہماری سوچ اور ہمارا نظریہ سارا جو ہے نا، وہ خود سے ہٹ کر باہر رہتا ہے. تو ہم یہ ہے کہ پھر اپنا نظریہ جو ہے نا، جب دوسروں کی طرف رہتا ہے یا دوسری مطلب کہ مادی چیزوں کی طرف یا باہر رہتا ہے، تو ہم خود کو اپنی پہچان نہیں کر سکتے. اور اسی وجہ سے ہم اپنی پہچان نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارا اپنا نظریہ، جو ہماری سوچ ہے، وہ باہر رہتی ہے. ہم اپنے شعور سے متعارف نہیں ہو پاتے، اور اسی وجہ سے ہم ایسے مطلب کہ خامیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس سے بڑا دکھ اور تکلیف ہوتا ہے. کیونکہ انسان کا اپنا رازداں تو یا رب ہے یا انسان خود ہے. لیکن یہ ہے کہ میں تو کہتا ہوں بہترین انسان وہی اپنی تنہائی کا بہترین انسان ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے. بے شک آپ کی کتابوں کا مطالعہ کریں، آپ کے پاس علم آتا ہے، آپ کے پاس آگاہی آتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اپنے شعور کو بھی جانیں آپ کیا ہیں.
آپ کے اندر کیا ایسی چیز ہے، آپ کے اندر کیا خاصیت ہے. آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ بہترین مخلوق میں سے ایک بہترین انسان ہیں. آپ اگر خالق نے آپ کو یہ عقل دی ہے، یہ فہم دی ہے، تو اس کو آپ جانیں کہ آپ کیا ہے، آپ کو کیا مطلب کہ ایسی خامی، ایسی غلطی کرنی چاہیے جس سے کہ آپ خود بھی شرمندہ ہو جائیں. بعد میں یہ ہے کہ پچھتانا پڑے. اور یہ کہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں، وہ یقین کریں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ایسی غلطیاں، خامیاں تو کوتاہیاں کر جاتے ہیں جس سے انسانیت بھی شرمندہ ہو جاتی ہے. اور یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے اندر کہ ہم اپنی پہچان نہیں کرتے. یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ جب انسان کی اپنی سوچ، اپنا نظریہ خود پر آتا ہے نا، انسان خود کو سوچتا ہے، یار میں کیا ہوں، اس خالق نے مجھے کیا بنایا ہے، میرے اندر کیا شعور ہے، یا مجھے مطلب کہ میرے اندر کیا ہونا چاہیے. یہ ہے کہ یہ، کیونکہ میں تو کہتا ہوں کہ ہر انسان جو ہے نا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں جانتے بوجھتے ہوئے بھی ہم اپنی پہچان نہیں کر پاتے. اور یہ ہے کہ ہم ایسی مطلب غلطیاں، کوتاہیاں، خامیاں کر جاتے ہیں جو بلکہ مسائل زندگی ہمارے ساتھ رہتی ہیں، کبھی وہ ٹھیک نہیں ہم کر پاتے، کیونکہ ہم نے اپنی عقل، اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے ساتھ زندگی گزارنی ہوتی ہے. کسی دوسرے کے نظریے کے ساتھ ہم کبھی بھی زندگی نہیں گزار سکتے. نہ کسی کی دوسرے کی سوچ کے ساتھ ہم زندگی گزار سکتے ہیں، نہ کسی کے دوسرے کی جو کوئی بھی علم ہے، کوئی بھی چیز ہو، اس کے ساتھ ہم کبھی بھی زندگی نہیں گزارتے. ہاں اس کی یہ ہے کہ ہمیں آگاہی ضرور مل جاتی ہے، ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کسی دوسرے کی شخصیت کا. لیکن بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی شخصیت کے بارے میں نہیں جانتے، اپنی مطلب پہچان نہیں کرتے، اپنے شعور کے بارے میں نہیں جانتے. اور یہ سب سے بڑی خامی ہے ہمارے اندر. کیونکہ دیکھ لیں کہ انسان علم کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، انسان آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. ہمیں میں تو کہتا ہوں یہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ انسان اپنی پہچان کر لے. سب سے بڑی کامیابی یار انسان کے اندر یہ ہے کہ جو انسان خود کو پہچان لے اور اپنا شعور جو ہے نا اس کو جان لے کہ میرے اندر مطلب کہ کیا ہوں میں کیا کر سکتا ہوں، میرے اندر کون سی خوبی ہے، اس خالق نے مجھے انسان کیوں بنایا ہے، کوئی دوسری مخلوق کیوں نہیں بنایا. اور یہ ہے کہ جب انسان کو سمجھ آ جاتی ہے مجھے، تو وہ کوئی ایسا کام نہیں کرے گا، کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا. تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا سوچنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ آج انسان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، اپنے اخلاقیات کے حوالے سے بھی. کیونکہ ہر انسان کی جو پہچان ہے وہ انسان کی اپنی اخلاقیات ہے، کردار ہے انسان کا. اور انسان جو ہے نا، میں تو کہتا ہوں کہ بہترین اخلاق و کردار انسان کا ہونا چاہیے، ہر انسان کو ہونا چاہیے. کیونکہ ہم تھوڑی دوسری کی مخلوق ہے، جنگل والی مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم جو ہے نا کسی کے ساتھ زیادتی کرتے پھریں یا بد اخلاقی کرتے پھریں. کیونکہ ہم باشعور انسان ہیں، ہمیں وہ شعور ہمارے اندر ہے، ہمیں وہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر جو خالق نے وہ شعور رکھا ہے اس کو ہم پہچان کریں. کیونکہ وہ پہچان ہوتی ہے انسان کی اپنی پہچان کے ساتھ. تو جب اپنی پہچان انسان کرتا ہے تو پھر انسان جو ہے نا بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ انسان جو ہے نا، وہ جب انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں ایک انسان ہوں، اشرف المخلوق ہوں، میں بہتر ایک مخلوق میں سے ہوں، تو پھر یہ ہے کہ وہ بہتر زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اپنی خامیاں اس کو جب نظر آ جاتی ہیں تو پھر انسان اپنی پہچان کر لیتا ہے. ورنہ ساری زندگی جو ہے نا آپ دوسروں کی خامیوں پہ نظر ہوگی، اپنی خامیوں پہ نظر نہیں ہوگی. تو انسان، میں تو کہتا ہوں کہ جب انسان خود کو نہیں پہچانے گا تو پھر وہ اپنی خامیاں کیسے پہچانے گا، اپنی کوتاہیاں کیسے پہچانے گا. تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمیں جاننا چاہیے کہ ہم کتنا اچھا کر سکتے ہیں، کچھ کتنا بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ ہم نے اپنے شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. جو انسان اپنے شعور، اپنے فہم کے ساتھ زندگی گزارتا ہے نا، جب اپنی وہ پہچان کر لیتا ہے تو وہ انسان کی بہترین زندگی ہوتی ہے. تو اس کے لیے یہ میرا آج کا پیغام تھا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.